اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان بہو کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دانش کے جو موتی جو ہیں وہ بکھیر رہے ہوں گے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، معصومیت سے معرفت کا سفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کے باپ ہیں، انہوں نے کیسے طے کیا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے تورات کے حوالے سے حضرت ابراہیم کے میسیجز کا یا ان کے سفر کا انالیسس کیا۔ آج ہم اسی سفر کو آگے بڑھائیں گے اور انجیل برناباس کی روشنی میں اس کا انالیسس کریں گے۔ تو عیسائی لٹریچر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچپن کے سوچ کے متعلق جتنی روایات ملتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ دلچسپ اور پر اثر وہ روایت ہے جو انجیل برناباس میں درج ہے۔ برناباس حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے۔ وہ مسلسل حضرت عیسیٰ کی صحبت میں رہتے اور ان کے فرمودات لکھتے جاتے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر مشتمل ایک انجیل لکھی جو 4 صدی عیسوی میں روم کے عیسائی حکمرانوں نے اس بنا پر مسترد اس کو قرار دے دیا کہ اس میں حضرت عیسیٰ کی وہ تعلیمات درج تھیں جن سے ان مشرکانہ عقائد اور بدعتوں پر ضرب کاری لگتی تھی، جو حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائیوں میں یونانی یہودی نسل پال جو بعد میں سینٹ پال کہلایا کی تعلیمات کی وجہ سے رواج پا گئی تھی۔ اس انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے، ایسے لوگ مجھ پر سب سے بڑا ظلم کریں گے، کیونکہ میں محض خدا کا بندہ اور رسول ہوں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے حواریوں کو بار بار اپنے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دی، جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ یہ بشارت بھی انجیل برناباس میں واضح طور پر درج تھی۔ انجیل برناباس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری پطرس اور دوسرے حواریوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اس میں درج ہے، آپ فرماتے ہیں، یسوع نے کہا، میرا ہر لفظ سچ ہے، کیونکہ وہ میرا نہیں خدا کا ہے جس نے مجھے اسرائیل کی گھرانے کی طرف بھیجا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے ملک میں ہے وہ تمہیں خدا نے عطا کیا، سو پھر کون زیادہ گراں قدر ہے، عطیہ یا عطا کرنے والا؟ اگر تیرے باپ اور ماں اور دوسری ہر چیز تیرے خدا کی خدمت میں راستے کا پتھر ہے تو انہیں دشمنوں کی طرح چھوڑ دے۔ کیا خدا نے ابراہیم سے یہ نہیں کہا تھا؟ اب دیکھیں یہاں بڑا خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا خدا نے ابراہیم سے یہ نہ کہا تھا کہ اپنے باپ اور کنبے کے گھرانے سے چلا جا اور اس سرزمین میں آ کر آباد ہو جو میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا؟ اور خدا نے یہ کیوں کہا تھا؟ صرف اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بت باپ جو تھا وہ بت ساز تھا، جو وہ کیا کرتا تھا، جھوٹے خدا بناتا تھا، بت بناتا تھا اور ان کو پوجتا تھا۔ اسی سے لیے ان میں یہاں تک دشمنی ہوگی کہ باپ نے اپنے بیٹے کو جلا وطن جو ہے وہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ پطرس نے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ تیری باتیں سچی ہیں، سو میں منت کرتا ہوں، میں بتا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو کس طرح زج کیا۔ اب آگے جو ہے اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ انجیل برناباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 7 اور 12 سال کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ اور بادشاہ کے ساتھ یہ مباحثہ ان کی حق کی متلاشی معصوم روح کی کیا خوب عکاسی کرتا ہے۔ یہاں میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دوں گی۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم السلام اس وقت 7 برس کے تھے، بعد میں ہے وہ 12 برس کے تھے، لکھا ہوا ہے، جب وہ خدا کی جستجو کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا آدمی کس نے بنایا؟ احمق باپ نے جواب دیا، آدمی نے، کیونکہ تجھے میں نے بنایا، مجھے میرے باپ نے بنایا۔ ابراہیم نے جواب دیا، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایک بوڑھے کو رو رو کر کہتے سنا، اے میرے خدا، تو نے مجھے بچے کیوں نہ دیے؟ اس کے جب باپ نے جواب دیا، یہ سچ ہے بیٹا کہ آدمی کو آدمی بنانے میں خدا مدد کرتا ہے، مگر وہ خود اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ بس اتنا ضروری ہے کہ آدمی اپنے خدا سے دعائیں مانگے اور اسے برے اور بیڑیں چڑھائے اور تو خود خدا اس کی مدد کرے گا۔ ابراہیم نے جواب دیا، خدا کتنے ہیں ابا؟ بوڑھے نے جواب دیا، بے گنتی ہیں بیٹا۔ تب ابراہیم نے کہا، ابا اگر میں ایک خدا کی خدمت کروں اور دوسرا خدا مجھے ضرر پہنچانا چاہے کہ میں اس کی خدمت نہیں کرتا تو میں کیا کروں گا؟
ہر صورت میں ان کے درمیان ناچاکی ہوگی اور یوں خداؤں میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اگر اتفاق سے جو خدا مجھے ضرر پہنچانا چاہتا ہے وہ میرے اپنے خدا کو قتل کر دے تو میں کیا کروں گا؟ یہ یقینی ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دے گا۔ بوڑھے نے ہنس کر جواب دیا، بیٹا ڈر نہیں، کیونکہ کوئی خدا دوسرے خدا سے جنگ نہیں چھیڑتا، بلکہ بڑے محبت میں خدائے کبیر بول کے علاوہ 1000 خدا اور ہیں، اور میں اب 70 کا ہونے کو آ گیا ہوں۔ 70 برس کا مطلب ہو گیا ہوں۔ میں نے کبھی نہ دیکھا کہ کسی خدا نے دوسرے خدا کو مارا، اور بے شک تمام آدمی ایک ہی خدا کی خدمت نہیں کرتے، بلکہ کوئی آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے اور کوئی کسی کی۔ ابراہیم نے جواب میں کہا، تو ان کی آپس میں صلح رہتی ہے؟ اس کے باپ نے جواب دیا، ہاں رہتی ہے۔ تب ابراہیم نے کہا، ابا خدا کیسے ہوتے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں روز ایک خدا بناتا ہوں جسے میں اوروں کے ہاتھ بیچ کر روٹی خریدتا ہوں، اور تو نہیں جانتا کہ خدا کیسے ہوتے ہیں؟ اس وقت بھی وہ ایک بت بنا رہا تھا اور بولا، یہ چوب نخل کا ہے، وہ زیتون کا، یہ ننھا سا ہاتھی دانت کا ہے، دیکھ کتنا نفیس ہے، جیسے یہ زندہ ہو، سچ مجھ اس میں بس سانس کی کسر ہے۔ تب ابراہیم نے جواب میں کہا، اچھا تو ابا خدا بغیر سانس کے ہوتے ہیں؟ پھر وہ سانس دیتے کس طرح سے ہیں اور خود بے جان ہوتے ہوئے جان عطا کس طرح کرتے ہیں؟ ابا یہ یقینی ہے کہ خدا نہیں ہے؟ بوڑھے نے ان الفاظ پر جلا کر کہا، اگر تو سیانی عمر میں ہوتا تو میں اس کلہاڑے سے تیرا سر پھاڑ دیتا، بس خاموش رہ، تو بھی ناسمجھ ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا، ابا اگر خدا انسان بنانے میں مدد کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی خدا بنائے؟ اور اگر خدا لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو لکڑی کا جلانا بڑا گناہ ہوا۔ مگر ابا یہ بتا، یہ کیا بات ہے کہ تو نے اتنے بہت سے خدا بنائے، مگر خدا نے اتنے بہت سے بچے بنانے میں تیری مدد نہ کی کہ تو دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بن جاتا؟ باپ اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ کہا کہ کیا؟ پھر بیٹا کہنے لگا، کیا یہ دنیا کبھی انسان کے بغیر بھی تھی؟ ہاں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ابراہیم نے کہا، مجھے معلوم تو ہو کہ پہلا خدا نے کس نے بنایا؟ نکل جا میرے گھر سے، بوڑھے نے کہا، اور مجھے جلدی سے خدا بنانے دے، مجھ سے بات نہ کر، کیونکہ تجھے جب بھوک لگتی ہے تو تجھے روٹی درکار ہوتی ہے، باتیں نہیں۔ آگے ابراہیم نے کہا، اچھا خدا ہے کہ تو اپنی مرضی سے اسے تراشتا ہے، مگر وہ اپنے تئیں بچا نہیں سکتا؟ تب بوڑھا بہت غصہ ہوا اور بولا، ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ خدا ہے اور تو احمق ہے، کہتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اپنے خداؤں کی قسم وہ کہتے ہیں، اگر تو پورا مرد ہوتا تو میں تجھے مار ڈالتا۔ اور یہ کہہ کر اس نے ابراہیم کو گھونسے اور لاتے ماری اسے گھر سے نکال باہر کیا۔ بوڑھے کے پاگل پن پر شاگرد ہنسنے لگے اور ابراہیم کی فراست پر حیران رہ گئے۔ مگر یسوع نے انہیں یہ کہہ کر ملامت کی، تم نبی کا قول بھول گئے جس نے کہا ہے، اب کی ہنسی آنے والے رونے کی نقیب ہے، اور یہ بھی کہ تو وہاں نہ جا جہاں ہنسی ہو، بلکہ وہاں بیٹھ جا جہاں رونا ہو، کیونکہ یہ زندگی مصیبتوں میں گزرتی ہے۔ شاگردوں نے جواب دیا، ہم اس بوڑھے کے پاگل پن پر ہنسے تھے۔ تب یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ہر ایک کو اپنے ہی جیسے سے الفت ہوتی ہے اور اسی میں سے مسرت ملتی ہے، سو اگر تم پاگل نہ ہوتے تو پاگل پن پر نہ ہنستے۔ اور پھر انہوں نے جواب دیا، خدا ہم پر رحم فرمائے۔ یسوع نے کہا، ایسا ہی ہو۔ تب فلپس نے کہا، اے استاد، یہ کیوں کر ہوا کہ ابراہیم کا باپ اپنے بیٹے کو زندہ جلا دینے پر آمادہ ہو گیا؟ یسوع نے جواب دیا، ایک دن جب ابراہیم 12 برس کا ہو گیا تھا، اس کے باپ نے اسے کہا، کل تمام خداؤں کا تہوار ہے، لہٰذا ہم سب مل کر معبد کو چلیں گے، اور یوں کرنا کہ تم میرے بڑے خدا جو ہے بول کے لیے جو ہے وہ نظر بھی ہے وہ لے جانا، اور تو اپنے لیے خدا پسند کر لینا کہ اب تیری عمر ہو گئی ہے کہ تیرا بھی کوئی خدا ہو۔ اچھا، اگلے دن صبح صبح تڑکے وہ اور سبوں سے پہلے جو ہے وہ معبد گئے، مگر ابراہیم اپنے چوگے کے نیچے ایک کلہاڑا چھپا کر لے گیا۔ جب بھیڑ بڑھی تو کیا ہوا، ابراہیم معبد کے ایک اندھیرے حصے میں ایک بت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کا باپ جب چلنے لگا تو سمجھا کہ ابراہیم اس سے پہلے گھر چلا گیا، سو وہ اسے ڈھونڈنے نہ ٹھہرا۔ جب ہر ایک معبد سے رخصت ہو گیا، پجاری بھی معبد بند کر کے چلے گئے، تب ابراہیم نے کلہاڑا پکڑا
اور تمام بتوں کے پاؤں کاٹ ڈالے سوائے بڑے بت کے۔ اس کے قدموں پر اس نے کلہاڑا رکھ دیا۔ اب یوں ہوا کہ کیونکہ بتوں کے ملبے کے درمیان، کیونکہ بت پرانے اور ٹکڑوں سے بنے ہوئے تھے، سو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہیم یہ سب کم کر کے جب محبت سے جانے لگا تو کچھ آدمیوں نے دیکھ لیا اور شبہ کیا کہ وہ شاید محبت سے کچھ چرانے گیا تھا۔ انہوں نے ابراہیم کو پکڑ لیا اور محبت آ کر جب انہوں نے اپنے خداؤں کو یوں پاش پاش دیکھا تو بین کرتے ہوئے پکارے، جلد آؤ لوگو، اسے مار ڈالیں جس نے ہمارے خداؤں کو مار ڈالا۔ تب وہاں کافی آدمی پجاریوں کے ساتھ دوڑے آئے اور ابراہیم سے پوچھنے لگے کہ اس نے ان خداؤں کو کیوں توڑ ڈالا؟ ابراہیم نے جواب دیا، تم احمق ہو، کیا کوئی آدمی خدا کو مار سکتا ہے؟ ان کو تو اس بڑے خدا نے قتل کیا ہے۔ وہ کلہڑا نہیں دیکھتے جو اس کے قدموں کے پاس پڑا ہے؟ یہ یقینی ہے کہ اسے ساجی گوارا نہیں، کسی یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو۔ اب اس میں ایک سمجھدار انسان کے لیے بڑا تفکر ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ایکچولی ابراہیم نے ان بتوں کو توڑ کر کیا کیا؟ ایکچولی انہوں نے ایک شاک تھراپی دی، لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ یہ دیکھو کہ یہ ہیں تمہارے خدا۔ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنا بڑا کام سر انجام دیا۔ خیر اسی دوران وہاں ابراہیم کا باپ آ پہنچا، جو ابراہیم کی ان خداؤں کے خلاف بہت سی گفتگویں یاد کر کے پھر اس کلہاڑے کو پہچان کر جس سے ابراہیم نے بت پاش پاش کیے تھے پکار اٹھا، یہ میرے بیٹے کا ہی کام ہے جس نے ہمارے خداؤں کو مارا ہے، کیونکہ یہ کلہاڑا میرا ہے اور اس دن کو وہ سب کچھ کہہ سنایا جو اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان گزرا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے بڑی مقدار میں لکڑی اکٹھی کی اور ابراہیم کے ہاتھ منہ باندھ کر لکڑیوں پر ڈال دیا اور نیچے آگ لگا دی۔ مگر دیکھو، خدا نے اپنے فرشتے کی معرفت آگ کو حکم دیا کہ وہ اس کے خادم ابراہیم کو نہ جلائے۔ آگ بڑے غضب سے بھڑک اٹھی اور جنہوں نے ابراہیم کو موت کی سزا دی تھی ان میں سے کوئی 2000 کو جلا دیا۔ ابراہیم نے خود کو آزاد پایا کیونکہ خدا کا فرشتہ اسے اس کے باپ کے گھر کے پاس اٹھا لایا اور یوں ابراہیم موت سے بچ گیا۔ تب فلپس نے کہا، بڑا فضل ہے خدا کا اس پر جو اس سے محبت رکھے۔ اب اس میں بھی دیکھیں تدبر کی ضرورت ہے کہ بڑا فضل ہے خدا کا اس پر جو اس سے محبت رکھے۔ پھر آگے وہ مجمع پوچھتا ہے کہ ہمیں بتا اے استاد کہ ابراہیم نے خدا کو کیوں کر جانا؟ پھر آگے انجیل برناباس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے جواب دیا، اپنے باپ کے گھر کے قریب پہنچ کر ابراہیم گھر میں جاتے ڈرا، سو وہ گھر سے کچھ فاصلے پر ہٹ گیا اور ایک نخل تلے بیٹھ گیا۔ یوں وہاں تنہائی میں اس نے اپنے آپ سے کہا، ضرور ہے کہ خدا ایسا ہو جو آدمی سے بڑھ کر جان اور طاقت رکھتا ہو، کیونکہ وہ آدمی کو بناتا ہے اور بغیر خدا کے آدمی کو آدمی نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد تاروں اور چاند اور سورج پر نظر ڈال کر اس نے سوچا کہ یہی خدا ہے، مگر ان کو حرکات سے تغیر پذیر دیکھ کر اس نے کہا، ضرور ہے کہ خدا حرکت نہ کرے اور اسے بادل نہ چھپا سکیں ورنہ آدمی نابود ہو جائیں۔ اس کے بعد جب وہ تشویش میں تھا تو اس نے اپنا نام پکارے جاتے سنا، ابراہیم، پس اس نے گھوم کر دیکھا اور کسی کو نہ پا کر کہا، یقیناً میں نے اپنا نام ابراہیم پکارا جاتے سنا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح 2 بار اس نے اپنا نام پکارا جاتے سنا، ابراہیم۔ اس نے جواب میں کہا، مجھے کس نے پکارا؟ تب اس نے کہتے سنا، میں خدا کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ اس پر ابراہیم خوف زدہ ہو گیا، مگر فرشتے نے یہ کہہ کر اسے تسلی دی، ڈر مت ابراہیم، کہ تو خدا کا خلیل ہے۔ جب تو نے آدمیوں کے خدا کو پاش پاش کیا تو تجھے فرشتوں اور نبیوں کے خدا نے اپنا برگزیدہ بنا لیا، یہاں تک کہ اب تو کتاب حیات میں درج ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تب ابراہیم بولا، میں فرشتوں اور مقدس نبیوں کے خدا کی خدمت کس طرح کروں؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی عمر میں ہیومینٹی کی سروس اور اپنے آپ کی تلاش کس قدر ان کے اندر جو تھی، وہ ایک میں کہتے ہیں گوند گوند کے ان کی مٹی میں یہ رکھی ہوئی تھی۔ فرشتے نے جواب دیا، اس چشمے پر جا اور اپنے تئیں دھو، کیونکہ خدا تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم نے جواب میں کہا، بھلا میں اپنے تئیں کس طرح دھوں؟ تب فرشتے نے اپنے تئیں اس پر ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر کیا
اور چشمے میں اپنے تئیں دھویا اور کہا اس طرح اپنے آپ کو تو بھی دھو۔ جب ابراہیم خود کو دھو چکا تو فرشتے نے کہا اس پہاڑ پر جا کے خدا تجھ سے وہاں کلام کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم پہاڑ پر چڑھ گیا جیسا فرشتے نے اس سے کہا تھا، اور وہاں دو زانوں بیٹھ کر اپنے آپ سے کہا فرشتوں کا خدا مجھ سے کب کلام کرے گا؟ اس نے ایک نرم آواز اپنے کو پکارتے سنی، ابراہیم۔ ابراہیم نے اس کے جواب میں کہا مجھے کس نے پکارا؟ آواز نے جواب دیا اے ابراہیم میں ہوں تیرا خدا۔ ابراہیم نے خوف زدہ ہو کر اپنا منہ زمین کی طرف جھکایا اور کہا تیرا خادم جو خاک اور راکھ ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا تیرا خادم جو خاک اور راکھ ہے تجھے کیوں کر سنے؟ تب خدا نے کہا ڈر نہیں، بلکہ اٹھ کہ میں نے تجھے اپنا خادم چن لیا ہے، اور میں تجھے برکت دوں گا اور تجھے بڑھا کر ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پس تو اپنے باپ کے گھر اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے چلا جا اور اس زمین پر بسنے کے لیے آ جو میں تجھے اور تیری نسل کو عطا کروں گا۔ ابراہیم نے جواب دیا خداوند میں یہ سب کچھ کروں گا، پر میری حفاظت کر کے کوئی اور خدا مجھے ضرر نہ پہنچائے۔ تب خدا گویا ہوا اور کہا میں ہی ہوں تنہا خدا۔ اب یہاں جو ہے لبیک لا شریک لبیک کا ایک طرح سے اب سوچیں تو یہ بالکل واضح کر دیا کہ میں ہی ہوں تنہا خدا، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں ڈھیر کر دیتا اور جوڑ دیتا ہوں، میں ڈھیر کر دیتا اور جوڑتا ہوں، اور میں ہی مارتا اور جلاتا ہوں، میں ہی جہنم میں ڈالتا اور میں ہی اس سے نکالتا ہوں، اور کوئی نہیں ہے جو میرے ہاتھوں سے اپنے تئیں چھڑائے۔ یوں ہمارے باپ ابراہیم نے خدا کو جانا، اور یہ کہہ کر یسوع نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی بزرگی اور حمد خدایا، اور عرض کی بزرگی اور حمد خدایا تیری ہی ہو، آمین۔ اور اس طرح انجیل برنباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 7 اور 12 برس کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ یہ مباحثہ جو تھا اپنے والد کے ساتھ، یہ ان کی حق کی متلاشی معصوم روح کی بڑی خوب عکاسی کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی مکمل طور پر تصدیق کرتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشت و ہدایت سے نوازا تھا اور ہم اسے خوب جانتے تھے۔ یہ تھی حق پرستی کی ابتدا، جس کے بعد ارتقاء کے مزید مراحل سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل ہوئی۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم حضرت ابراہیم کے حوالے سے مزید معصومیت سے معرفت کا سفر طے کریں گے کہ کیسے نسل انسانی کا اللہ تعالیٰ سے عہد تھا، اور اس عہد کو نبھانے کے لیے پھر کیسے قرآن مجید کی روح سے اسے کھولیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے بابا ابراہیم اور انبیاء کے باپ ابراہیم نے کس طرح سے معرفت کو پایا، اور ہم بھی اسے اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔